اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سورہ مبارک بقرہ دوسرے پارے کی ابتدا موضوع ہے قبلے کی تبدیلی اور اس کے مقابلے میں یہودیوں کا رد عمل۔ ترجمہ یہ ہے کہ عنقریب سفہاء کہیں گے، عنقریب سفہاء کہیں گے، لوگوں میں سے کیا کہیں گے؟ ما ولاہم، کس چیز نے تمہیں موڑا، کس چیز نے انہیں موڑا، یعنی مسلمانوں کو موڑا، عن قبلتہم، ان کے اس قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس قبلے کے اوپر وہ پہلے تھے۔ سوال کیا انہوں نے، جواب خدا کی طرف سے آ رہا ہے، قل کہہ دو یا رسول اللہ ان سے، للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے، شمال اور جنوب کا مالک اللہ ہے، اوپر نیچے اس فضا کا مالک اللہ ہے۔ یہدی من یشاء، وہ ہدایت فرماتا ہے جس کو چاہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ پروردگار عالم امتحان لیتا ہے نا، امتحان کے لیے دو اس کی قسمیں بنتی ہیں، ایک محسوسات میں خداوند متعال امتحان لکھتا ہے، ایک غیر محسوسات میں۔ غیر محسوسات یعنی ایمان، وہ چیز جو جیسے آنکھ دکھتی نہیں ہے، وہ ایسی چیز ہے جو غائب ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں جس کے لیے کہا گیا کہ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت، مومن کون، متقین کون، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب یعنی جو اس کے نظروں سے غائب ہے، جس کو وہ نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ سب سے پہلے غیب، جسم نہیں اللہ کا، اور اسی طرح باقی چیزیں۔ فرشتوں کو کس نے دیکھا ہے؟ انبیاء کے علاوہ۔ اسی طرح جہنم اور جنت کو کس نے دیکھا ہے؟ سارے نبیوں کو کس نے دیکھا ہے؟ اس وقت ہمارے لیے وہ بھی غیب ہے۔ کسی امام کو ہم نے نہیں دیکھا، وہ بھی ہماری نظروں میں غیب ہے۔ امام زمان عجل اللہ فرج الشریف غیبت کبریٰ میں، یہ سارے غیب ہیں۔ خوب، یہ امتحان ہے، امتحان الہی میں سے کیا؟ ایمان۔ یعنی آپ غیب پہ ایمان لاتے نہیں لاتے، یہ ایک امتحان ہے، اللہ پر، جہنم و جنت پر، اسی طرح باقی فرشتوں پر، جبرائیل پر، امام پر۔ یہ ایک امتحان الہی ہے، یہ غیر محسوسات ہے، جو بھی بہت بڑا امتحان ہے کہ انسان ہمیشہ کیا سمجھتا ہے کہ جسم ہو جس کو میں دیکھوں۔ بت پرستوں نے اس کا جواب، اسی لیے ان کی وجہ یہ بنے کہ ہم جس کو نہیں دیکھتے اس کو کیوں خدا مان لیں، جس کو ہم محسوس نہیں کرتے ان کو کیوں ہم مان لیں۔ لیکن یہی امتحان الہی ہے، یہی بنیاد ہے، یہی بنیاد ہے۔ پہلا یہ کہ آپ غیب پر ایمان، ورنہ محسوسات میں تو ہر چیز آپ کے سامنے، وہ تو بڑا کمال نہیں ہے نا۔ کمال یہ کہ غیر محسوسات پر آپ عمل کریں، حکم خدا کے ساتھ، حکم رسول کے ساتھ۔ آپ کہیں لبیک، جی میں مانتا ہوں، یقیناً ان کے آثار ہیں، ان کی نشانیاں ہیں، اس کے لیے فلسفے ہیں، اس کے لیے وجوہات ہیں، اسباب ہیں، ان اسباب کی وجہ سے، دلائل کی وجہ سے میں مانتا ہوں، آیات ہیں، ان آیات کی وجہ سے مانتا ہوں۔ اس کے لیے احادیث موجود ہے، ٹھیک ہے، اٹھل احادیث، معتبر حدیث، اس کی وجہ سے میں مانتا ہوں۔ یہی ہے مسلمانی۔ ایمان رکھنا سب سے پہلے مسلمانی کی قدم ہے، اور بنیاد بھی ہے، بنیاد بھی ہے۔ ایمان میں جو متزلزل ہو اس کے لیے عملی میدان میں بھی وہ متزلزل رہتا ہے، زلزلے کی حالت میں رہتا ہے، وہ ڈٹا ہوا نہیں رہتا، وہ پھسل جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، اس کی عمارت گر جاتی ہے اس کی عمل کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی طور پر غیب پر ایمان ہے۔ ہمارے جو گناہیں ہیں ان میں سب سے بڑا سبب یہی ہے، غیب پر ایمان ہے۔ زبانی تو ہے، عملی ہے، کمرے میں تنہا ہوں،
اب دیکھیں کیا ہوتا ہے امتحان. کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یہاں پہ پتہ چلے گا کہ یہ غیب پر ایمان رکھتا ہے نہیں رکھتا. اللہ جو غیب ہے، جو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. یہاں پہ اس کا امتحان ہے. گناہ سے بچتا ہی نہیں بچتا، شیطان سے دور ہوتا ہی نہیں ہوتا. غیر محسوسات، ایک ہے محسوسات، امتحان الہی ہے. جس طرح فقر ہے، فقیر ہو جاتا ہے، تنگ دست ہو جاتا ہے، امال اس کے پاس نہیں ہے. یہاں پہ امتحان ہے، آئے وہ حرام خوری تو نہیں کرے گا، کیوں تنگ دست ہے نا، محتاج ہے، پیٹ تو بھرنا ہے، بچے بھی ہیں، بچوں کی تعلیم بھی ہے، سب کچھ ہے. رشوت کا بازار بھی گرم ہے، آیا وہ جاتا ہے اس کی طرف، یہ نہیں جاتا رشوت کی طرف. امتحان ہے یہاں پہ. تنگ دستی نہیں ہے، پیسے ہیں، مالدار ہے، یہاں پہ بھی اس کا امتحان ہے. مال ہے، اس مال کو رائے حق پر استعمال کرتا ہی نہیں کرتا، امتحان ہے. خدمت کے لیے استعمال کرتا ہی نہیں کرتا، امتحان ہے. حقوق ادا کرتا ہی نہیں کرتا، یہ اس کا امتحان ہے. شکر گزاری کرتا ہی نہیں کرتا، یہ اس کا امتحان ہے. محسوسات میں ہجرت ایک بہت بڑا امتحان تھا رسول اللہ کے لیے. وطن کو چھوڑنا، گھر کو چھوڑنا، سرزمین کو چھوڑنا بہت بڑا امتحان ہے. دوبارہ واپس بھی نہیں آنا. وہ جس پہ بچپن سے لے کر جوانی اور نوجوانی سے لے کر 40 سال سے لے کر 13 سال آپ پلس کریں جہاں رہے ہوں، وہ صحابی جو اپنے اپنے گھروں میں تھے، حکم کیا ہو رہا ہے؟ چھوڑ دو مکہ. امتحان ہے بڑا. یہ محسوساتی امتحان ہے. جہاد کا حکم محسوساتی، جہاد کرو اپنے اس باڈی سے، اپنے بدن سے. تلوار اٹھاؤ، جو دشمن کے مقابلے میں سامنے جا کے لڑو، گردن اڑاؤ، شاید تمہاری بھی گردن بھی کٹ جائے، لبیک کہے اور چلا جائے میدان جنگ میں. آج غزہ میں جو ہو رہا ہے، غزہ کے مجاہدین اس وقت امتحان دے رہے ہیں نا. گھر بار ختم، بم بلاسٹنگ، بمباری، لیکن ڈٹے ہوئے ہیں. یہ امتحان ہے ان کے لیے. قبلے کی تبدیلی بھی محسوساتی امتحانات میں سے، محسوساتی امتحان میں سے. جس طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے وہ تبدیل ہوا ہے. 13 سالہ زندگی میں مکے میں قبلہ کہاں تھا؟ مکے میں ہے، کعبہ بھی مکے میں ہے، لیکن نماز قبلے کی طرف نہیں تھی، بیت المقدس کی طرف تھی. ٹھیک ہے. 13 سال وہ مدینے میں ہجرت کی، وہاں پہ بھی مختلف روایات اس کے مطابق 13 سال بھی ہے، 17 سال بھی ہے، 16 مہینے، 13 مہینہ، 9 مہینہ، 7 مہینہ، 17 مہینے تک جو ہے وہ اقوال ہے. روایت سے جو استخراج ہوا ہے وہ کیا ہے؟ 17 مہینے تک ہے. کہ مختلف صحابیوں نے کہا کہ ہم نے مدینے میں 17 مہینے جو ہے وہ ہم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے. کسی نے کہا ہم نے 9 مہینے نماز پڑھی، کسی نے کہا 7. اسی کی وجہ سے جو ہے وہ اقوال سامنے ہے کہ اس میں 6-7 اقوال موجود ہیں. 17، 16، 9، 10 اور 13. ہم دیکھ لیتے 17 کو مان لیتے. 17 تقریباً، 13 وہ پورا سال اور 1.5 سال اس کو لگا رہے. تقریباً کتنے ہو گئے؟ 14.5 سال بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے. حکم خدا آ رہا کیا؟ اب تبدیل ہو جائے گا، تبدیل کر لو، اپنے قبلے کو چینج کر دو. رسول اللہ ظہر کی نماز میں ہیں، جبرائیل نازل ہوتے ہیں. جبرائیل رسول اللہ کے دوسری رکعت میں بازو پکڑتے ہیں اور موڑ دیتے ہیں نماز کی حالت میں. دوسری رکعت، 4 رکعت نماز، دوسری رکعت میں جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور باقاعدہ روایت میں ہے کہ آپ کے بازو کو پکڑ کر موڑتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء. خدا کا پیغام ہے، رسول آپ تو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھتے رہے ہیں کہ آپ کا رخ آسمان کی طرف تھا. بار بار رسول اللہ بہت رنجیدہ تھے. مکے میں آنے کے بعد، مدینے میں آنے کے بعد یہودی دشنام دیتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. قبلہ ہمارا قبلہ ہے، اس کا مطلب آپ ہماری اتباع کر رہے ہیں، آپ کو تو کوئی قبلہ نہیں ہے، آپ کو کوئی قبلہ، آپ تو ہماری اتباع کر رہے ہو. اگر ہماری اتباع قبلے میں کر رہے ہو، دین بھی ہمارا اپناؤ. کہتے ہیں آپ مستقل نہیں ہو، آپ کے پاس مستقل قبلہ نہیں ہے. رسول اللہ بڑے پریشان ہوتے تھے. ہے تو بات صحیح ہے. باہر نکلتے تھے پریشان حال، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھتی تھیں آپ کی. فوراً جبرائیل نازل ہوئے اگلے دن ظہر کے وقت، ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف مڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں خدا کی طرف سے. ٹھیک ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء. کیا نتیجے میں کیا؟ فلنولینک. اب ہم آپ کو موڑ رہے ہیں. فلنولینک، ہم آپ کو اب موڑ رہے ہیں. قبلتاً، اس قبلے کی طرف، ترضا یا رسول اللہ جس پر آپ راضی ہیں.
سبحان اللہ، واہ، حکم خدا، جبرائیل حکم لے کر اور عملی طور پر آپ کو موڑنے کے بعد آپ نے انہوں نے یہ آیت جو ہے وہ اس کو نقل کیا، اور نقل کے بعد رسول اللہ کے رضایت کے مطابق قبلے کو چینج کیا. وہ جو دور فول وجہ کا، دو رکعت انہوں نے بیت المقدس جی کی طرف پڑھی، جی دو جی رکعت، بالکل، لیکن وہ دو بھی چاروں میں شامل ہو گئے جو جی جی. اس کے بعد 2 رکعت مزید پڑھا نا انہوں نے، مزید دو جی جی 2 ہی پڑھی ہیں. ایسے ہی ہے. مسجد بنی سالم میں جو بعد میں مسجد ذوالقبلتین کے نام سے مشہور ہے، وہ مسجد جس میں ایک ہی نماز میں 2 قبلے تھے. ٹھیک ہے. اب فرمایا فول وجہ کا، اب آپ اپنے چہرے کو ہمیشہ موڑیں کس کی طرف؟ مسجد الحرام، مسجد الحرام کی طرف. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ امتحان الہی ہے، امتحان الہی ہے. سیقول السفہاء، ان قریب یہ نادان کہیں گے، یہ بیوقوف کہیں گے، یہ ہلکا پن افراد کہیں گے، جن کا دماغ کام نہیں کر رہا وہ کہیں گے. یہ ان کا اعتراض ہوگا. 2 اعتراض ہے نا، یہودیوں کے 2 اعتراض تھے. اعتراضات کے 2 رخ ہیں، ایک تبدیلی سے پہلے، ایک تبدیلی کے بعد ہے. تبدیلی سے پہلے یہ تو ہمارا قبلہ ہے، یہ تو تم ہمارے اتباع کر رہے ہو، یہ تو تم مستقل نہیں ہو، یہ تو تمہارا دین ہی ہو، یہ تو ہمارا دین ہوا. اس طرح زخم زبان دیتے تھے. قبلے کے بعد دوبارہ اعتراض شروع. اس اعتراض کی طرف اشارہ ہے، پیشن گوئی ہے. ان قریب کہیں گے، ابھی کہا نہیں انہوں نے، ان قریب کہیں گے. اور ان قریب جب کہیں گے تو جواب اس کا یہ ہے، جواب بھی اس کا یہ ہے. ان قریب کیا کہیں گے؟ کون کہیں گے؟ سفہا کہیں گے. سفیہ یعنی بیوقوف، نادان یعنی ناسمجھ یعنی کہ ہلکا پن، ہلکے لوگ، جو کوئی کہے تو ادھر چلا جائے، جو کہے ادھر چلا جائے. کوئی پروپیگنڈا اگر مشینری استعمال ہو تو وہ کہیں اور چلا جائے. اس کو کہتے ہیں سفہا، سفی. یہاں پہ بھی 3 جو ہے اقوال ہے. سفہا سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ ان قریب سفہا کہیں گے، نادان کہیں گے، ناسمجھ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کون سی چیز ہے کہ جس نے تم ہے یا ان ہے اس قبلے کی طرف جس طرف وہ پہلے تھے، رخ کر کے نماز پڑھے تھے، اب ان کا رخ موڑ دیا، وہ کون سی چیز ہے؟ یہ ان کا سوال ہے، اعتراض ہے. کون کہیں گے؟ سفہا کہیں گے. سفہا کون ہے؟ یہودی. ایک قول ہے یہودی، کیونکہ دشمن ہے، کہنے کے لیے ان کے پاس بات ہے. البتہ یہ بات منطقی نہیں ہے، کیونکہ پہلے کہتے آ رہے ہیں کہ تم تو ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہو، ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہو. اعتراض یہ ہے کہ تم مستقل نہیں ہو، دین ہمارا سچا ہے. یہ ان کی دلیل تھی. ٹھیک ہے. یعنی مراد کیا ہے؟ اعتراض بھی کر رہے ہیں اور کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہی قبلہ حق ہے. اس کے بعد قبلہ چینج ہوا ہے، اس کے بعد اعتراض بدل جاتا ہے. کہتے ہیں کیوں آپ نے چینج کی ہے، کیوں بدل دی ہے؟ 2 اعتراض ہو گئے نا، ایک اعتراض تبدیلی سے پہلے، ایک اعتراض تبدیلی کے بعد. سفہا کون ہے؟ یہودی ہیں. یہودیوں نے کہا کہ یہ کیوں آپ چینج کریں، کیوں چینج ہو، اس کی وجہ بیان کریں. پہلے اگر صحیح تھا تو اب کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ 14.5 سال جو آپ نے جس قبلے کی طرف نماز پڑھی ہے، اگر وہ صحیح تھا تو یہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اگر صحیح تھا تو وہ اعمال، وہ نمازوں کا کیا ہوگا؟ یہ ان کی اعتراضات تھے، ان کے اشکالات تھے. سفہا کے لیے دوسرا قول ہے کہ اس سے مراد منافقین ہیں، مسلمان منافقین. وہ کہیں گے، وہ جو کچے دماغ والے ہیں، منافقین ہیں نا، منافقین میں بھی اپنے بھی اعتراض کرتے ہیں نا، وہ اپنے جو اعتراض کریں گے وہ مراد ہے. وہ ان قریب کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو پروپیگنڈوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ کا حکم آنے کے بعد، رسول اللہ کے کہنے کے بعد اعتراض کرنے لگتے ہیں، ان کے صف میں شامل ہو جاتے ہیں. تیسرا ہے کہ مشرکین مراد ہے یہاں پر. مشرکین بت پرست. آپ کے ذہن میں سوال آئے گا بت پرست کیوں، ان کا کیا تعلق ہے قبلے سے، وہ کیوں اعتراض کریں گے؟ ہے ان کا تعلق ہے. کیوں؟ اس لیے مکہ گڑھ تھا، بت پرستی کا گھر تھا، مکے میں بت تھے. ٹھیک ہے. مسلمانوں کے لیے بھی احترام تھا، ان کے لیے بھی احترام پایا جاتا تھا. ان کے بت وہاں موجود تھے. انہوں نے وہ اس لیے کہیں گے اچھا اب جو چینج ہوا اس کا مطلب ہے رسول اللہ نے اپنا آبائی دین چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے. آبائی دین سے مراد یعنی بت پرست تو مکے میں آباد ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو گئے تھے نا بیت المقدس کی طرف، اصل یہ غلط تھا. اب
واپس پلٹ آئیں اپنی غلطی کی طرف، یعنی اپنے لیے دلیل پیش کر دیتے ہیں ہم بت پرست، اپنے آبائی دین یعنی بت پرستی ہے اس کی، وہ ہمارا دین ہے. اور رسول اللہ دیکھیں پہلے جو پڑھ رہے تھے نا 14.5 سال، وہ ایسا غلط تھا، یہ ہمارے اوپر دلیل ہے کہ ان کا پلٹنا دلیل ہے کہ یہ غلطی پر تھے. ٹھیک ہے، اب یہ جب ہمارے قبلے کی طرف آ گئے ہیں تو ان کا دین بھی چینج ہوگا، یہ ان کا اعتراض تھا. ان کو کہے صفحہ، چاہے صفحہ مطلب تھا کہ یہودی اصلاح کر لیے ادھر، جی اصلاح، نہ صرف اصلاح کر لیے بلکہ ہمارے دین کی طرف آنے والے ہیں، وہ بت پرستی کو نعوذ باللہ اس کی طرف رخ کرنے والے ہیں. اور یہ انہوں نے غلطی کی تھی، اب اس کا مطلب انہوں نے غلطی کو کیا کیا ہے، احساس کیا ہے. تسلیم کر. فرماتے ہیں یہ سارے نادان ہیں. صفحہ یعنی یہ یہودی صفحہ، اس کے بعد یہودی، اس کے بعد منافقین صفحہ، اور اس کے بعد کون سے صفحہ، مشرکین جو صفی ہیں. امتحان الہی. اب ظاہر ہے امتحان کیوں ہوتا ہے، وجہ کے امتحان کی. امتحان تو لیا جا رہا ہے تنگ دستی میں، اور انسان کے پاس مال ہے اس وقت، محسوسات میں، غیر محسوسات میں، اور محسوسات میں ایک امتحان قبلے کا. کیوں امتحان ہو رہا ہے؟ ایمان کی پختگی کا امتحان ہونا نا. ایمان میں پختہ ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ ہم نے یہ قبلہ کیوں چینج کیا، اس کی ایک دلیل جو ہے وہ یہ ہے. دلیل کیا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. ہم نے قبلے کو اس لیے چینج کیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں. ایمان کی پختگی اور عملی میدان میں پختگی کا امتحان تھا، یہ پختگی کا امتحان تھا. اس لیے آپ دیکھیں تعنا، جب امتحان ہوتا ہے تو آپ کو مشکلات میں ڈالا جاتا ہے نا. اب مشکلات میں یہاں پہ کیا مشکل تھا؟ مشکل تھے کہ ان کے طعنے، ان کے اعتراضات، ان کی جو انہوں نے جو بے عزتیاں کی ہے، انہوں نے جو حرمت پامال کی ہے، انہوں نے رسول اللہ کی طرف اشارہ کر کے کنایوں کے ساتھ جو رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی، یہ سارے امتحان ہیں. ان کا بھی امتحان ہو رہا ہے، رسول اللہ کے بھی امتحان ہے. ان کا امتحان ہو رہا ہے، وہ فیل ہو رہے ہیں، اور رسول اللہ صبر اور استقامت کے ساتھ ہیں، وہ ان کا امتحان ہو رہا ہے. یہ امتحان ہے. اس آیت مبارکہ میں 142 اسی اعتراض کے جواب کے طور پر پیشنگوئی کی جا رہی ہے. یعنی اے نادان، یہ نادان تین جو گروہ جن کے نام لیا گیا ہے، یہ عنقریب اپنی صفاحت کا اظہار کریں گے، اپنی بیوقوفی کا اظہار کریں گے، عنقریب اپنی دشمنی کا اظہار کریں گے. عنقریب یہ پوچھیں گے کیا وجہ ہے، کس نے تمہیں اپنے اس قبلے سے چینج کیا ہے، تمہیں تبدیل کیا ہے، اور آج آپ کے آگے کعبہ تمہارا قبلہ بن گیا ہے. یہ ہے، یعنی کون سی چیز ہے، وہ کون سی حقیقت ہے. یہ جو ناسمجھ ہیں وہ حقیقت کو نہیں سمجھ سکے، یہ مراد ہے. نادان صفحہ کا لفظ استعمال کر کے، یعنی یہ نادان ہے، یہ نہیں سمجھ سکے حقیقت کو. یہ جو حکم ہے آ رہا ہے نا، یہ تبدیلی قبلہ ہے، یہ ایک حقیقت کے تحت ہے، حقائق میں سے ایک حقائق، اسرار خدا میں سے ایک اسرار ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا ہے وہ حقیقت کیا ہے، آگے بیان ہو رہا ہے. کہہ دو ان کو للہ المشرق والمغرب، یہ اس کے لیے حقیقت ہے. یعنی اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر انسان اس حقیقت کو سمجھے تو اعتراضات ختم، بہانہ ختم ہے. وہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، اس کا حصہ اسی آیت کا دوسرا حصہ. قل کہہ دو یا رسول اللہ، للہ المشرق والمغرب، آسمان و زمین و شمال و جنوب و مشرق و مغرب سارا خدا ہے. خدا مالک ہے نا. خدا جب مالک ہے، کوئی بھی اگر کسی چیز کا مالک ہو وہ استعمال کر سکتے ہیں نا، یوز کر سکتے ہیں نا، حکم لاگو کر سکتے ہیں. خدا بند متعال مالک مشرق و مغرب ہے. تمہیں کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ وہ جہاں مالک و مشرق ہیں، یہدی من یشاء، ہدایت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. سمجھنے کی چیز یہاں پہ یہ ہے. اعتراض کیا ہے تینوں گروہوں کا کہ یہ کیا وجہ بنی، کس چیز نے تمہیں چینج کیا، تمہیں تبدیل کیا، تمہارے ذہن کو چینج کیا، رخ کو چینج کیا بیت المقدس سے آج خانہ مسجد الحرام کی طرف؟ کیا وجہ ہے؟ جواب آ رہا ہے. یہ سوال اصل جہل پہ مبتنی ہے، جہالتی سوال ہے. یہ ناسمجھنے کی وجہ سے ہے، یہ صفاحت کی وجہ سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت جو تمہیں سمجھنی چاہیے تھی، اس کے پیچھے جو فلسفی ہے، اس کے پیچھے جو وجہ ہے، وہ تم نے نہیں سمجھا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. کہہ دو کہ شمال و جنوب، مشرق و مغرب، پوری فضا، اوپر نیچے سارا اس کا مالک اللہ کی ذات ہے، مالکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اعتراض ختم ہو جاتا ہے جب مالک اللہ ہے. جب آپ نماز کے بارے میں اشکال نہیں کر سکتے، کیوں 2 رکعت، کیوں 4 رکعت، کیوں آہستہ پڑھنا ہے، کیوں آپ پہ اعتراض کا حق نہیں رکھتے نا آپ. کیوں؟ خدا ہے. خدا یہ امتحان لینا چاہتا ہے. لبیک کہتے ہو نہیں کہتے ہو؟
وہ نماز میں کیا جتنے زیادہ پڑھو اتنا بہتر ہے نا, ذکر زیادہ ہو اتنا بہتر ہے, رکوع زیادہ ہو اتنا بہتر ہے, سجدے اگر 1000 ہو جائیں تو کیا ہے, بہتر ہے نا. لیکن نہیں, آپ اگر فجر کی رکعت کو 3 پڑھ لیں تو آپ کی قبول ہی نہیں, باطل ہے. امتحان ہو رہا ہے, امتحان ہے, یہ امتحان الہی ہے. یہاں پہ بھی امتحان الہی ہے. امتحان الہی ہے کہ آپ سمجھیں حقیقت کو, سفیہ مت بنیں, عاقل بنیں, سمجھدار بنیں, حقیقت جو بنیں, حقیقت کی تلاش میں رہیں. اعتراض یہ تو بڑا آسان کام ہے, اعتراض کرنا کون سا مشکل کام ہے. حقیقت تک پہنچنا یہ ہے سب سے بڑی بات. یہ وہ کیا ہے, یہ کہ اللہ کی مالکیت کو سمجھو. ورنہ آپ دیکھیں نا, بیت المقدس کی دیواریں تو نہیں ہے نا, وہ اس میں تو ذات میں تو کوئی چیز نہیں ہے نا. دیوار ہے بیت المقدس, ذاتی طور پر کوئی مقام تو نہیں ہے نا اس کا. یا کعبہ میں ہے تو حجر الاسود میں وہ ذاتی خاصیت تو نہیں کہ اس کو وہ کعبہ ہی قرار پائے. یہ ہے کوئی کہ بیت المقدس ہی کعبہ ہو, اس لیے کہ اس کی ذات میں, ان کی دیواروں میں, اس کی بجری میں, اس کی اینٹ میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ قبلہ بنے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا. بیت الحرام میں بھی یہ ہے, اس کے دیواریں, اس کے دروازے, اس کے فرش, اس کا غلاف, اس میں ذاتی وہ تو نہیں. اگر ہوتا تو پہلے کیوں پڑا اس طرف؟ اگر اس میں ذاتی کوالٹی ہوتی تو بعد میں چینج کیوں ہوا؟ یہ خود دلیل ہے. اس کا مطلب ہے اصل مالکیت خدا ہے, مالک خدا ہے. آگے فوراً ہدایت کی بات ہے, وہی مالک ہدایت کرے گا صراط مستقیم کی طرف. بس خدا جب مالک ہے تو جس چیز کی طرف, جس رخ کی طرف, جس سمت کی طرف خدا ہدایت کرے وہی صراط مستقیم ہے, وہی صراط مستقیم ہے. چاہے 13 سال اور 17 مہینے میں بیت المقدس کی طرف ہو, یہ بھی صراط مستقیم ہے, کیونکہ مالک خدا تھا اس وقت. اس وجہ کی وجہ جو ابھی بیان ہوگی, اس وجہ کی وجہ سے بیت المقدس کو مکے کی زندگی میں قبلہ قرار دیا. اور آج جو ہے مکے میں, مدینے میں, مکے میں مسجد الحرام کو قبلہ قرار دیا. یہ اللہ کی مرضی ہے, کیونکہ مالک وہ ہے, ہدایت اسی کے ہاتھ میں ہے. دیکھا آپ نے, یعنی قل للہ المشرق والمغرب, کہہ دو مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے. یہدی من یشاء, جس کو چاہے وہ ہدایت فرماتے ہیں نا, جس کی چاہے ہدایت فرماتے ہو, الی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی طرف. مالکیت کی بنیاد پر ہادی بن کر وہ خدا اگر کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کروائے اور کبھی آ کر بیت الحرام کی طرف کرے تو اس کی مرضی ہے. عبودیت اسی کو کہا جاتا ہے نا, حکم خدا کا پابند ہو جائے, لبیک کہے. فلسفی کیا ہے اس کا؟ یہ تو ہو گیا, حقیقت آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ حقیقت کی ناسمجھی کی وجہ سے انسان جاہل ہو جاتا ہے, سفیہ ہو جاتا ہے. حقیقت جب سمجھ میں آ جائے کہ خدا مالک ہے, ہدایت اسی کے ہاتھ میں ہے, مالک ہونے کی حیثیت سے جو ہی وہ ہدایت فرمائے گا, جو بھی اس ہدایت پر عمل کرے گا وہی صراط مستقیم ہے. حقیقت یہ ہے. خوب فلسفہ کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ وجہ الگ چیز ہے نا, حقیقت الگ چیز ہے. اصل کیوں تبدیلی واقع ہوئی؟ پہلا بیان ہوا امتحان الہی ہے. پتہ چلے کہ کون اتباع رسول کرتا ہے, رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے, رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے, اللہ کی پیروی کرتا ہے, فرمان کو مانتا ہے. یہ پہلا ہے. دوسرا کیا ہے؟ آیت اللہ مکارم شرازی فرماتے ہیں یہ تبدیلی آپ نہ سمجھے ایک سطحی تبدیلی ہے, یہ انقلابی تبدیلی تھی. انقلابی تبدیلی. کیوں؟ اس لیے مسلمانوں کو شخصیت دی گئی ہے, مسلمانوں میں استقلال پیدا کیا گیا, ایجاد کیا گیا ہے. یہودی صرف یہ کہتے تھے کہ قبلہ ہمارا ہے, دین ہمارا ہے, بس ختم. اس کے لیے فخر کرتے تھے. خدا نے یہ فخر چھین لیا ان سے. تمہارا قبلہ ہے, وہ تو اللہ کی مرضی ہے. کس نے کہا کہ تمہارا قبلہ ہی قبلہ ہے؟ چینج بھی ہو سکتا ہے, اللہ مالک اختیار رکھتا ہے. آج رسول اللہ نے اعلان کیا, رسول کی مرضی کے مطابق اللہ نے کعبے کو قبلہ بنا دیا, ختم. سیاسی طور پر مسلمان کامیاب ہوئے, یہاں پر وہ نا امید ہوئے ہیں. آپ نہ سمجھے غدیر میں صرف کامیاب, غدیر سے پہلے بھی بہت سے واقعہ ہوئے ہیں جس میں ان کو نا امید کیا گیا ہے. ان میں سے یہ ہے قبلے کی تبدیلی ان کے لیے نا امیدی تھی. قبلے کی تبدیلی مسلمانوں کے لیے استقلال تھا, آزادی تھی. قبلے کی تبدیلی مسلمانوں کے لیے عزت کا باعث تھا. قبلے کی تبدیلی مسلمانوں میں جو نا امیدی تھی وہ ختم ہوا ہے. جو پرسنالٹی تھی, شخصیت تھی, وہ اجاگر ہوا, وہ بڑا ہے. فخر کرنا, وہ فخر کر رہے تھے. اب فخر کا جو میدان تھا مسلمانوں کے لیے تھا,
سینہ تان کے میدان میں آتے تھے. رسول اللہ کو خوشی ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اب وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک امتحان ہو گیا. دوسری وجہ مقابلہ ہے. مقابلہ, عزت, یہ اصل ہے. مبارزہ کرنا ہے, مقابلہ کرنا ہے. مکے کی زندگی میں مقابلہ کس سے تھا؟ مشرکین سے تھا. مدینے کی زندگی میں مقابلہ یہودیوں سے ہے. عارف نہیں پتا آپ کو پہنچا سکتا ہوں یا نہیں سکا. یعنی مکے میں خانہ کعبہ ہے, مکہ ہے, خود کعبہ وہاں موجود ہے, نماز ادا ہو رہی ہے بیت المقدس کی طرف. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں مقابلہ بت پرستوں سے تھا, بتوں سے تھا. کعبہ بت پرستی کا اڈا تھا. کعبے میں بت وہاں پہ نصب ہوئے تھے. پروردگار نے چاہا کہ مقابلہ کیا جائے, ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے, ان کو مایوس کیا جائے. وہاں پر حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا, اس لیے کہ تاکہ یہ گمان نہ ہو کہ مسلمان کہیں بتوں کی طرف رخ کر کے نماز تو نہیں پڑھ رہے. یہ فلسفہ مفسرین بیان فرماتے ہیں. یعنی کعبہ میں ہوتے ہوئے, مکہ میں ہوتے ہوئے رخ بیت المقدس کی طرف کیوں؟ اس لیے کہ بت نصب ہے نا, ماحول ہے, پورا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے, سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. اب یہاں پر اگر مسلمان خود کعبے کی طرف مکے میں رہ کر پڑھتے تو کیا ہوتا؟ یہ گمان ہوتا, اور وہ یہ دلیل قائم کرتے, دیکھو کعبہ ہمارا, بت بھی سامنے, یہ تو ہماری طرح ہماری عبادت کر رہے, یہ اصل میں خدا کی طرف نہیں کر رہے, بتوں کی طرف کر رہے, بتوں کی پوجا کر رہے. فرمایا نہیں, ٹھیک ہے تم مرکز وحدت توحید میں ہو, لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے توحید کو بچانا ہے, اس توحیدی عقیدے کو بچانا ہے, اور رخ کسی اور طرف کرنا ہے. لیکن مدینے میں کیا تھا؟ مدینے میں کنٹرول یہودیوں کا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ مسئلہ ختم ہو گیا. اب یہاں پھر مقابلہ ہے, وہاں پہ بتوں کے ساتھ مقابلہ ہوا, عزت بچایا پروردگار عالم نے, اور مسلمانوں کو کا رخ بیت المقدس کی طرف کیا. اب یہاں پر یہودی 17 مہینے اس کے بعد اس حالات میں ان کا اعتراض شروع ہوا, انہوں نے شروع کیا زخم زبان ڈالا, انہوں نے شروع کیا اپنے آپ پہ فخر کرنا, انہوں نے شروع کیا قبلہ تو ہمارا ہے, یہ تو تمہارا نہیں ہے, فلان فلان. خداوند متعال نے مقابلہ کیا, کہا اچھا یہ ہے, اب کرو جی مکے کی طرف. دیکھیں عزت ہے. مقابلہ کس لیے؟ عزت کے حصول کے لیے, عزت کے حصول کے لیے. صراط مستقیم اسی کو کہا جاتا ہے نا, صراط مستقیم یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یعنی وہ خدا جو مالک ہے وہ ہدایت فرماتے صراط مستقیم کی طرف, عزت کی خاطر. استقلال ہے اصل, یعنی آپ مستقل ہوں, کسی کے انڈر میں نہ ہو, کسی کے اندر غالب مغلوب نہ ہو. یہ خدا کسی کو اجازت نہیں دیتا, مومنوں کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ مغلوبیت میں زندگی گزارے, ہمیشہ غالب رہو. ان حزب اللہ هم الغالبون, حزب اللہ ہے جس نے ہمیشہ غالب رہنا. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مغلوب زندگی کرے, کسی کو اجازت نہیں کہ وہ بے عزتی کے ساتھ زندگی, عزت کے ساتھ سر اٹھا کے زندگی کرنا ہے. چاہے وہ ولایت کا مسئلہ ہو, چاہے وہ کعبے کا مسئلہ ہو, عزت کے ساتھ رہنا ہے. صراط مستقیم یہی ہے کہ جہاں پر مصلحت ہو خدا اس حکم کو چینج کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ مسلمان عزت کی طرح عزت کے ساتھ زندگی گزارے, مستقل ہو کے زندگی گزارے, اور تبدیل اس حالات کے تحت حکم چینج ہو سکتا ہے. مکے میں کچھ اور حکم, یہاں پہ کچھ اور حکم. اصل مقصد کیا ہے؟ یہدی الی صراط مستقیم, سیدھے راستے پہ رہنا ہے, امتحان میں کامیاب ہونا ہے, اور اس کی طرف رخ کرنا ہے, اور اس کے بعد اپنے استقلال کے ساتھ, آزادی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, اور مقابلے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, نہ کہ منافقوں کی طرح اعتراض کرنا, اس سوالات کرنا ہے. یہ ہے آج کا جو ہے درس. یعنی سیقول السفہاء, سفیہ کہیں گے, نا بے وقوف, نادان, نا سمجھ, کن ذہن, سمجھنے کے قابل جو افراد نہیں ہیں, وہ یہ اعتراضات اٹھاتے ہیں. لیکن جب انسان اعتراضات کے جوابات آ جاتے ہیں, اس کے بعد اس کے اندر عقل آ جانی چاہیے. کیوں؟ حقیقت اس کو مل گئی ہے. حقیقت اگر اس کو مل جائے, اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ وجہ ڈھونڈے گا. وہ وجہ کیا ہے؟ حقیقت بھی پتہ چل جائے, اس کی فلسفی بھی سمجھ آ جائے, تو اس کے بعد انسان کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے, وہ پھر فخر کے ساتھ زندگی گزارے گا. یہ ہے آج کی آیت اور اس کی وضاحت مختصر. انشاءاللہ خداوند متعال کے حضور دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں قرآن کو سمجھنے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.